بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں میرا گھر میری جنت. آئی ایم عمران حسن. اسپیشل ٹرانسمیشن کووڈ-19 کے حوالے سے اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی سیر حاصل گفتگو ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈاکٹر رفعت تھے ہمارے ساتھ، عرفان یعقوب صاحب تھے، بابر یعقوب صاحب تھے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اکانومی کے اوپر اس وقت کیا امپیکٹ آ رہا ہے کووڈ کی صورتحال کا. اس وقت ڈاکٹر حسن عروج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. آپ آف اینڈ آن ہماری ٹرانسمیشن میں ان کو دیکھتے ہیں. ڈی جی ہیلتھ ہیں، NIH سے وابستہ ہیں اور اسلام آباد کے حوالے سے بالخصوص اور ملک بھر میں اس پینڈیمک کے حوالے سے بالعموم ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم ونس اگین اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیوز. اوبویسلی بڑا کرٹیکل ہے اس وقت مختلف مہمانوں کا اسٹوڈیوز کے اندر آنا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سارٹ آف ایک نیشنل کاز بھی، ایک نیشنل ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو آ کے بتائیں، خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں. تو اسی حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر بات کریں گے. میں نے آپ کو اس سے پہلے اسٹیٹسٹکس بھی ظاہر تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے سامنے اسٹیٹسٹکس اوپن کیے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ان اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے اور پھر ہماری اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کریں ساری صورتحال میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بات کر لیں اوور آل. میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا چونکہ آپ میڈیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، طبی لحاظ سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے یا ہماری جو پالیسی ہے، علائی عمل ہے، وہ کامیاب ہے پینڈیمک کو لے کر، اینڈ دین معاشی صورتحال اینڈ دین لوگوں کا بیہیویئر اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا یو تھنک کل مجھے یاد ہے پرسوں آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیزاسٹرس ہوگا، وی ہیو ٹو گو ٹو دا لاک ڈاؤن اگین. اب کیا آ رہا ہے آپ کی؟ جی میری رائے میں تو کوئی تبدیلی اس واسطے نہیں آئی ہے کہ اگر آپ آج کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں جی تو 57 ڈیتھس وچ از دا ہائیسٹ ٹل ڈیٹ. اس کے علاوہ ہمارے 64,000 سے اوپر کیسز چلے گئے ہیں. وینٹیلیٹرز پہ جو اس وقت کیسز ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں. ایک اور اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 15 دنوں میں 56% انکریز ہوا ہے. اس سے پہلے 22%. 15 دنوں کا اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں، وہ میں نے الگ سے انالیسس کیا ہے، شاید آپ کو ادھر نہ ملے. سو اگر آپ اس کو دیکھیے تو پچھلے 15 دنوں میں 56%، اس سے پچھلے 15 دنوں میں 33% انکریز ہوا تھا، اس سے پچھلے 15 دنوں میں 23%. سو یہ ہم نے لاک ڈاؤن جو ظاہر ہے ہم نے ریلیکس کیا ہے، یہ پروفیشنلی اسپیکنگ یہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ثابت ہوا، نہ ثابت ہونا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہے پوری دنیا کا. جہاں جہاں ایون آپ اٹلی میں دیکھیے ذرا کہ اٹلی میں اتنا ڈیزاسٹرس پینڈیمک آیا اور جیسے ہی لاک ڈاؤن انہوں نے ریلیکس کیا، لوگ بالکل گھلنا ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ اٹالین سوسائٹی اور کلچر ذرا تھوڑا سا ریلیکسڈ کلچر ہے، ملتا جلتا ہے ہم سے. ہاں ملتا جلتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا یورپینس. They are reconsidering for a very strict lockdown. اور یہ دنیا میں اور جگہوں پہ بھی ہوئے. آپ ہرڈ امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہرڈ امیونٹی، یہ وائرس ہرڈ امیونٹی کے فینومینا کو بائی نہیں کر رہا. انگلینڈ کی دیکھیں ہرڈ امیونٹی، they have to go back to their basics. ڈاکٹر صاحب ایک جو لاجک ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی تو ہے نا کہ لاک ڈاؤن ہم کب تک کریں؟ ووہان پورا بند ہوا، چائنا نے بڑا اسمارٹلی ووہان تک ریسٹرکٹ کیا اس وائرس کو. وائرس ووہان سے باہر نہیں گیا، لیکن جو ہی صورتحال ریلیکس ہوئی دوسری لہر آ گئی وہاں پہ اور دوبارہ سے شروع ہو گیا. تو الٹیمیٹلی آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی تو چلانی ہے، آپ نے اس معاملے کو آگے تو بڑھانا. تو لاک ڈاؤن ہم کب تک رکھ سکتے ہیں، پرٹیکولرلی دی اکانومیز لائک پاکستان؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن کب تک؟ میرے پاس اس کا ایک ڈیزائن اور اس کا ایک فارمولا ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں آپ کو اکراس دا بورڈ ایک لاک ڈاؤن نہیں رکھنا. آپ کو 3 سے 7 دن لگیں گے پورے پاکستان کی ہائی رسک میپنگ کی. آپ پاکستان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے. ٹھیک ہے. ویری ہائی رسک، ماڈریٹ رسک، لو رسک. جو لو رسک ہیں جہاں یعنی آپ کے ایجوکیشنل لیول اویئرنیس اور جہاں لوگ بہیو کر رہے ہیں جیسے اسلام آباد ہے، جیسے اسلام آباد، وہاں آپ لاک ڈاؤن نہ رکھیں. اسلام آباد میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، فار ایگزامپل I-10، بارہ ترلائی، یہاں آپ لاک ڈاؤن رکھیے کیونکہ یہاں بہت پھیلا ہوا ہے. اسی طرح پورے پاکستان کو اس یارڈ سٹک سے آپ میجر کر لیں. ریڈ، اورنج اور گرین سپاٹس آپ پورے پاکستان میں لگا دیں اور آپ ان علاقوں کا لاک ڈاؤن، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں جہاں کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں یا جہاں آپ کا کلچرل ہیبٹس اس قسم کی ہیں کہ وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. جو ماڈریٹ رسک ہیں اس میں آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن، میرے نزدیک دس از اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن ڈزنٹ ڈیفائنس کہ آپ کبھی کھول دیا کبھی بند کر دیا. آپ
there's a huge diversity. اچھا ویسے مجھے ایک حکومت کا بیہیویئر ایسا نظر آتا ہے, آپ خود بھی وابستہ ہیں حکومتی پالیسیز کا بھی آپ حصہ رہتے ہیں, آپ کا انپٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. دس از واٹ گورنمنٹ وانٹس ایکچولی, کہ لوگوں کو یوز ٹو کیا جائے, جو بچنا چاہتا ہے خود سے وہ بچے, جو نہیں بچنا چاہتا انفارچونیٹلی شاید اس کے لیے خود ہی مشکل ہو جائے گا صورتحال. کیونکہ دیکھیں ہمارا ہیلتھ سسٹم تو سپورٹیو ہے نہیں. کل میں ڈی سی اسلام آباد کو سن رہا تھا, ہی واز سیئنگ کہ 2000 کیسز آلموسٹ اسلام آباد میں اب ہیں, آپ کے پاس ایگزیکٹ فگر ہوگی. اگر اگلے 10-12 دنوں میں 15 دنوں میں 2000 اور آتے ہیں تو ہمارا سسٹم کریش کر جائے گا اسلام آباد کی حد تک. وی کین ناٹ مینج 4000 کووڈ پیشنٹ. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ سم ہاؤ آر وی جسٹ ٹریننگ دا پیپل, جس طرح ہم پہلے کرتے آئے ہیں. تھر میں بچے مرتے تھے, ہماری توجہ نہیں ہوتی تھی, وہ خود ہی بیچارے لوگ سنبھل جاتے تھے. زلزلے کے ساتھ ایسی ہوتا تھا, بہت سیلاب کے ساتھ ایسی ہوتا تھا, لوگ یوز ٹو ہو گئے. عمران, اس ٹریننگ کی بڑی ہائی کاسٹ پھر پے کرنی پڑے گی. وی کی ناٹ ٹرین پیپل, وی کی ناٹ ٹیک دا رسک آف پیپل ڈائنگ جسٹ ٹو میک دیم ہیبٹس, جسٹ ٹو چینج دیئر ہیبٹس. ہیبٹس تبدیل کرنا انسان کا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. آپ اپنے چھوٹے بھائی یا اپنے کسی کے وہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اور جو سال سے ڈیکیڈ سے جو آپ کو عادتیں پڑ گئی, یعنی لوگوں کی اتنی ریئلائزیشن نہیں ہے. جس طرح لاک ڈاؤن ریلیکس ہوا ہے, لوگوں نے 2 بچے آگے بٹھائے ہوئے ہیں موٹر سائیکل پہ, 2 پیچھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا راجہ بازار میں, دیکھیے کیا عالم ہوا تھا, یعنی جنازوں پہ کیا عالم ہے. سو یہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے, اس ملک میں آپ عوام پہ نہیں چھوڑ سکتے. میرا یہ نقطہ ہے. اور اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو بہت سخت پیونیٹیو میجرز بھی لینے پڑیں گے, جو لیے ہیں پچھلے لاک ڈاؤن کے دوران. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی دنیا میں, کسی بھی ملک میں جب قانون کی اس طرح امپلیمنٹیشن نہ ہو تو لوگ اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں. اور جہاں تک پہلا آپ کا سوال ہے نا, اکنامک ویلیو دیکھنا ہوگا. دیکھیں تبھی میں نے اس جو بات کی ہے نا, جو ہائی رسک زونز ہیں آپ ان کو بند کیجئے, جو لو رسک زونز ہیں آپ ان کو اس میں اکنامک ایکٹیویٹی چلنے دیجئے. دوسرا جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, وہاں آپ اس کے مالک کو یا اونر کو یا سی ای او کو ریسپانسبل بنائیے. اور وہاں کمپیریٹیولی ایزی بھی ہے امپلیمنٹ, ایزی ہے کیونکہ وہ ایک پریمس. لیکن ہماری تو پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم نے گنجان آباد مارکیٹس کھول دی اور مالز کو بند رکھا, جہاں پہ شاید کمپیریٹیولی ٹریفک کنٹرول کرنا آسان تھا. پالیسی کے حوالے سے میں بات کروں, احمد جواد صاحب ہمیں جوائن کریں. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور میڈیا کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں. جواد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم تھوڑا سا پالیسیز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, ود دیٹ گورنمنٹ کی مجبوری کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. کسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تک جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا یا اس کے اندر کوئی لوپ ہول نہیں تھا پالیسی کے اندر. اوبویسلی بہت سارے معاملات تھے جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل غلط ہوا, کیونکہ ہماری معاشی حالات ایسی نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر عروج اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر اسی صورتحال کو ایسے ہی جاری دیا تو صورتحال ہمارے دونوں طرف سے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی. ہیلتھ سسٹم بھی کریش کرے گا, اکنامک سسٹم بھی کریش کرے گا. یور ٹیک سر. دیکھیں عمران, آج اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی, اس میں ایک سیف ایسٹیمیٹ تو یہ ہے کہ ہم تقریباً 12 دنوں میں, شاید 10-12 دنوں میں ہم چائنا کے ٹوٹل نمبر آف کرونا پیشنٹ سے ہماری تعداد کراس کر جائے گی. اور انہی 10-12 دنوں میں ہم دنیا میں کرونا پیشنٹس کی لسٹ میں 15ویں نمبر پہ تقریباً آ جائیں گے. اور اب جہاں تک تعلق ہے اس وقت جو حکومت کی پالیسی ہے, اس میں پالیسی کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد اس کو ریلیکس کر دیا گیا, اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آ گیا کہ جس میں جو باقی کچھ بچا تھا وہ بھی انہوں نے کھول دیا اس کو. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم دوبارہ سے لاک ڈاؤن لے کے آئیں, یا ہم دوبارہ اب کرفیو لے کے آئیں, یا ہم کو ایگزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں. لیکن جیسے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سڑک کے اوپر بہت تیز ٹریفک جا رہی ہو اور ہم کہیں کہ لوگ خود ہی دیکھ بھال کے اس کو کراس کریں, 2-4 لوگ گاڑیوں کے نیچے آ جائیں گے تو پھر وہ خود ہی محتاط ہو جائیں گے. میرا ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے. جی, ابھی تک لگ رہا ہے ایسا ہی, یہی کر رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی تو کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہر ملک میں, ہر معاشرے میں
آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی سمجھ بوجھ کے اوپر آپ چھوڑ دیں کہ بھی تم نے ریڈ سگنل کراس کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ ہم نے کسی کو ریڈ سگنل کراس نہیں کرنا دینا، یہی قانون کی حکمرانی ہے، چاہے وہ ٹریفک ہے یا کرونا وائرس۔ تو اگر یہ وہ سٹیج ہے کہ جس پہ اگر ہم نے اپنے قانون میں زیادہ سختی، لاک ڈاؤن کے اوپر میں نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن اب ایک کو ایگزسٹنس والی بات ہے، آپ ایس او پی کی بات کریں، امپلیمنٹیشن کی بات کریں آپ۔ جی، جیسے اگر آپ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، ٹھیک ہے، آپ قطر کے اندر ماسک نہ پہننے کے اوپر 6 سال سزا دے رہے ہیں اور $3000 وہ اس پہ جرمانہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ممالک کے اندر بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے۔ آپ کو وہی سختی کرنی ہوگی جو آپ موٹر وے کے اوپر سپیڈ ایکسیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک جواد صاحب، یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے، میں اگری کرتا ہوں اس سے۔ ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ حکومت مسلسل یہ بات کہتی نظر آتی ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو ہمیں لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑے گا، حالات خراب ہوئے تو جانا پڑے گا۔ یہ حالات خراب سے کیا مراد ہے؟ 60,000 ایکٹیو کیسز، 40,000 اس وقت ایکٹیو، 60,000 ٹوٹل کنفرم کیسز، تقریباً 1300 سے زائد اموات، اسلام آباد کے حوالے سے ہم نے آلریڈی بات کی۔ تو خراب سچویشن کسے کہیں گے ہم؟ آپ نے خود کہا کہ ہم 15 نمبر پہ آ چکے ہیں، چین کو کراس کرنے والے ہیں۔ جی دیکھیں، خراب سچویشن اب کہ مختلف ہو سکتے ہیں کمپیریزن۔ اگر ہم دنیا سے کمپیئر کریں، جیسے ایران سے یا انڈیا سے، یورپ سے اور امریکہ سے، تو ظاہر ہے کہ ہم ابھی اس سٹیج میں نہیں پہنچے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خراب جو سٹیج ہے وہ ہے جو اٹلی میں ہوا یا فرانس میں ہوا یا امریکہ میں ہوا۔ لاسٹ ڈے 12,000 میں سے تقریباً میرے پاس ادھر فگر لکھے ہوتے 2,000 پازیٹیو کیسز، 12,000 ٹیسٹ میں سے لاسٹ 24 آورز میں 2,000، جو کہ تقریباً 16-17% بنتا ہے اوور آل۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری الارمنگ نمبر؟ 12,000 میں سے 2,000 لوگ میں بالکل آپ کے اسی سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں کمپیریزن کے یہ مختلف طریقے ہیں، اور ایک کمپیریزن جو آپ نے ابھی دیا، ایک اس طرح کی اور بھی بہتر، فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو اموات کی شرح ہے وہ 50 سال سے کم عمر لوگوں کی وہ 50% کے قریب ہے۔ پھر سندھ کے اندر جو رپورٹنگ چیف منسٹر صاحب نے خود کی ہے، اس کے مطابق ٹوٹل جو ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اس کا 20 سے 22% لوگ جو ہیں وہ کرونا سے انفیکٹڈ ہیں۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ ہماری کرونا ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ابھی تقریباً 2000 پلس ہے، لیکن یہ ابھی بھی کمپیریٹیولی ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ ابھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کرونا کے جو فگرز ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ تو کرونا کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ ہے۔ آپ 2000 اگر کر رہے ہیں اور اس میں سے 20% سے آپ کو فگر مل رہی ہے، تو آپ نے 2000 سے اگر 5000 ڈیلی کرنا شروع کر دیا تھا، آپ امیجن کریں اس میں سے 20% کتنے نکلیں گے؟ بالکل ایسی تو فگر ایک دم سے جمپ کر جائے گی۔ تو اس لیے ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ابھی اس لیول پہ نہیں ہے۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جو ایک خطرناک ترین صورتحال کرونا کی ہو سکتی ہے، اس کی ایج کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس میں داخل ہو سکتے ہیں کسی موقع کے اوپر، کسی بھی لمحے، کسی بھی دن ہمیں جو ہے سنبھالنا شاید مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یقینی طور پہ یہ اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا جب ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ 1 لاکھ ٹیسٹ ایک دن میں کریں گے تو 16-17 ہزار مریض آ جانے ایک دن کے اندر، تو آئی تھنک سچویشن وڈ بی سیم۔ چلے میں واپس آتا ہوں جواد صاحب، میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر حسن سے ذرا میں اسی حوالے سے، چونکہ آپ نے بڑی اچھی باتیں ان سینس کی ہے کہ آپ بالکل اس سچویشن کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو سچویشن مارکیٹ میں یا کنٹری میں ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت۔ ڈاکٹر حسن، گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں، پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہیں اور معاشی مجبوریاں بھی ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ جب ایک عام آدمی سے ہم بات کرتے ہیں، بینگ جرنلسٹ، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، آسان ہو گیا ہمارے لیے، اور ڈائریکٹلی بھی جب ہم ایک دکاندار سے، ایک پھیری والے سے، ایک سبزی والے سے بات کرتے ہیں، اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، بیچارے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں ان کا بھی سوچنا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے، سینیٹائزر یوز کرنے والے لوگ تو بالکل ایک سرٹن اس کے اندر ہے۔ تو گورنمنٹ کی مجبوری بھی ہے، ایک بیلنس کیسے کریٹ کرے گورنمنٹ؟ اور انفارچونیٹلی یہ کورونا وائرس زیادہ ایگزسٹ بھی انہی لوگوں کے اندر کر رہا ہے، انہی جگہوں پہ کر رہا ہے جہاں پہ یہ لوگ، یہ آبادی، کچی آبادیاں زیادہ ہیں، غریب طبقہ زیادہ ہے۔ بیلنس کیسے کریٹ کریں؟ اٹس اے بگ چیلنج۔ یہ بس جو آپ نے آخری لفظ کہا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ 1920 کے فلو میں 50 ملین ڈیتھس ہوئی تھیں،
500 मिलियन लोग इफेक्ट हुए थे और सेकेंड फेज में आए थे और एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती है। ये बाय द वे ये किसी भी बीमारी में है, बिल्कुल सही। ये हार्ट डिजीज ले लें जिनकी एक्सेस नहीं है टूवर्ड्स प्रिवेंशन, अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एक्सेस से मुराद अवेयरनेस के एक्सेस भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने काम काफी करने की कोशिश की है, राशन भी पहुंचाया है, सैनिटाइजर्स भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन सिविल सोसाइटी ने बड़ा अच्छा रोल जी सिविल प्राइवेट मैं समझता हूं कि इतने मुखैर हजरात। अब जो चैलेंज है, जो बैलेंस है, वो अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये मेरा जाती ओपिनियन। देखें, इस चीज के मैं खिलाफ हूं कि जो ओपन कर दिया गया है, लेकिन आई विल बी वेरी रैशनल जो आपने कहा है कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। ये बड़ा मिल के करना होगा। इसमें हम किसी और पे भी इन्हिसार नहीं कर सकते कि फलानी जगह से हमें एड आएगी, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमें करना है, कम्युनिटी का काम, कम्युनिटी का बिहेवियर है। उसको आप कानून के जरिए रेगुलेट करें, उसको आप बिहेवियर चेंज के जरिए, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें मुखैर हजरात, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और मैं समझता हूं कि मीडिया अपना रोल बहुत प्ले कर रहा है। लेकिन जिस तरह आप लोगों की ट्रांसमिशन है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, मेरा ख्याल में एक मुसलसल है। आई हैवंट सीन एनी चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस कदर ज्यादा रोल प्ले कर रही है। आपको पता है कि पोलियो की जो इरेडिकेशन हुई है पूरी दुनिया में, वो उनमें सक्सेस स्टोरीज उन ममालिक की है जहां लगातार एक मैसेज दिया जाता था, उनके आर्टिस्ट आगे लगातार, जिस तरह पीटीवी कर रहा है, लगातार एक मैसेज दिया जाता था कि पोलियो इरेडिकेट करना है, किस तरह इरेडिकेट होगा। ये सक्सेस स्टोरीज बकायदा डॉक्यूमेंटेड हैं, पब्लिश्ड हैं WHO की किताबों में। सो हमें, मेरा ख्याल है कि मीडिया के टूल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन और एनहांस करना होगा, ये प्राइवेट मीडिया को अपना रियल रोल अदा करना होगा। और एक प्राइवेट मीडिया के हवाले से चूंकि आपने बात की है, तो हमारा तो चूंकि सब्जेक्ट भी है, प्रोफेशन भी है, तो जिस तरीके से ये मैसेज डॉक्टर साहब दिया जा रहा है ना, वो तरीका इफेक्टिव नहीं है। जी आप जिस तरीके से इस मैसेज को देने की कोशिश करें, इससे हकीकी जिंदगी के बहुत करीब आके आपने देना है। बहुत बेहतर है कि अगर जो मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो अपने तौर पे कुछ इस तरीके का मैसेज दें और मुसलसल दें और कन्विंसिंग तरीके से दें, तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा रादर देन अब टीवी एड या कमर्शियल या एक टेस्टिमोनियल जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से या चैनल्स की तरफ से चलाए जा रहे हैं। आपकी एफर्ट्स के ऊपर शक नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन कि इसको बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त हमें डॉक्टर मुमताज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो वबाई अमराज के माहिर हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, तो मैं जरा उनकी राय भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम दोनों खतरात की बात कर रहे हैं, माशी खतरे की भी बात कर रहे हैं और तिब्बी लिहाज से जो खतरात हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, साथ साथ लोगों के बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं। ये बात तो तिब्बी माहिरीन, आप भी यकीनी तौर पे मुत्तफिक होंगे, कह बैठे हैं कि जितने भी टोटके हम कह रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, चाहे वो टेम्परेचर का बढ़ जाना है, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी की बात है, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन की बात है, अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है किसी मुल्क के अंदर भी। इस सारी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है और कोरोना को सीरियस ही नहीं ले रही है, इस बिहेवियर के ऊपर सबसे पहले मुझे आपका कॉमेंट चाहिए डॉक्टर साहब। सर, बिहेवियर तो यह है कि हमें अगर वैसे देखा जाए तो अल्लाह ने एक टाइम दिया था तैयारी का। जनवरी की तकरीबन 10 तारीख को दुनिया को पता चल गया था कि खतरा है, चाइना से निकल रहा है और मुल्कों में फैल रहा है। फिर जनवरी हमें टाइम मिला, फरवरी हमें टाइम मिला और फरवरी के एंड में हमारे पास भी केसेस सच नहीं थे। फिर मार्च में हमारे पास केसेस शुरू हुए, वो भी ट्रेवल एसोसिएटेड, और मार्च के मिड के बाद हमारे पास लोकल केसेस थोड़े बहुत आने शुरू हुए। तो हमें जो टाइम मिला था अच्छी खासी अवेयरनेस का, जिसमें मीडिया का भी रोल था, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी रोल अपना अच्छा खासा प्ले किया और लोगों को बताते रहे कि देयर इज अ रिस्क बाहर से। लेकिन अब तो बाहर से बात रह गई, अब तो हम खुद कफील हो गए इस वायरस के होने में, और अब हमारे पास इतना वायरस हर जगह अवेलेबल है कि अगर हम टेस्टों पे आ जाएं तो तकरीबन 10 से 15% लोग इस वक्त इन्फेक्टेड होंगे अगर हर बंदा टेस्ट कर ले। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमारे पास जो बिहेवियर है वो अभी तक लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि वायरस है भी कोई इशू, ये कोई प्रॉब्लम भी है। आपने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला 20 रमजान को या 22 रमजान को, तो लोग बाजारों में ऐसे दौड़ पड़े जैसे सारी चीजें फ्री में मिल रही है।
پھر عید پہ یہی ریکمنڈیشنز تھی کہ اگر عیدگاہ جانا بھی ہے تو کم از کم آپ جائیں، نماز پڑھ کے اپنی جائے نماز لے کے واپس آ جائیں. تو وہی نمازوں میں وہی میل جول، وہی بغل گیر ہونا، وہی ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں کھانا، وہی میل جول آنا جانا، وہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا پوائنٹ نقطہ اس میں جب میں یہ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا ہوں تو یہ اسٹیٹسٹکس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 22,305 لوگ ریکور بھی کیے ہیں، جو کہ اوور آل تقریباً 34.8% بنتا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کا جو نمبر ہے وہ 2074 ہے، یعنی کہ 2074 لوگ ریکور کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر. WHO نے ایک نئی ایڈوائزری بھی جاری کی کہ آپ کو شاید دوسرے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کوارنٹائن پیریڈ کے بعد، آپ کنفرم کریں گے بینگ ڈاکٹر. تو آپ اس ریکوری ریشو کو دیکھتے ہوئے ایک سارٹ آف ہمیں ایک ریلیف اس کو دیکھ کے ملتا ہے، یا تھوڑا لینا چاہیے ریلیف اس سے کہ ہمارا جو ریکوری ریشو ہے وہ بہتر ہے؟ ریلیف تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت تک پیشنٹ آئے ہیں ابھی تک ڈائگنوز ہوئے ہیں، ان میں میکسیمم جو ہے وہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہے، یا ایسے سمٹمز ہیں جو گھر پہ ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں، جو ہوم آئسولیشن کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن جو سیریس ہوتے جا رہے ہیں اس کا یہ حال ہے کہ اس وقت ہمارے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. آپ کو مشکل سے کسی اسپتال میں اس وقت بیڈ ملتا ہے جہاں پہ آپ اپنا کووڈ پیشنٹ ایڈمٹ کروائیں. سو اگر آج سے بھی ہم آج سے میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم ان انسٹرکشنز پہ عمل کریں اور کم از کم اگلی پوری مہینے کے لیے ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو ہم اس ٹرانسمیشن کو بریک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ جو آپ نے ایک ایڈ کر چکے ڈاکٹر ممتاز کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 22,000 ریکور ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ٹیسٹ کتنے پرفارم ہوئے ہیں. سو ڈائگنوز کیس اگر 64,000 ہیں، اگر 2,500 ٹیسٹ پر ڈے ہو رہے ہیں پر ملین پاپولیشن، اگر ہم 10,000 ٹیسٹ کرتے تو یہ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اس حساب سے ریشو آف ریکورڈ پیشنٹ ہے اٹس ٹو لو. اٹس ٹو لو. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح ہے، مطلب اس میں بھی ہمیں ریلیکس ہونے کی. اچھا احمد صاحب، کمنگ ٹوورڈز یو ونس اگین، چونکہ ہمیں ایک چیز بڑی اچھے طریقے سے معلوم ہے، میں کبھی کبھی جب حکومت کے چیلنجز کے حوالے سے سوچتا ہوں تو یقین مانیے دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ بندہ کرے تو کرے کیا. غریب ملک ہے، جی ڈی پی آلموسٹ مائنس کو ٹچ کر رہی ہے، قرضے پہلے سے زیادہ ہیں، تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس پہلے ہی نہیں تھی اور کم ہو گئی ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ گیا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہے. یہ سارے سوالات سمجھتے ہوئے اس کے باوجود بھی ڈرنا تو ہم نے ہے نہیں، لڑنا بھی ہے، سروائیو بھی کرنا ہے، نکلنا بھی ہے، مایوسی کی جانب جانا نہیں ہے. لیڈرشپ اس وقت کن خطوط کے اوپر سوچ رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے معاملہ اتنا چیلنجنگ ہو چکا ہے کہ سیاسی طور پر ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف اس گراؤنڈ کے اوپر اکیلی ہی لڑتی ہمیں نظر آتی ہے. نہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ساتھ بیٹھیں، نہ اپوزیشن جماعتوں نے کوشش کی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کبھی پالیٹکس نہیں کرتے لوگ، تو سبھی کے مر رہے ہیں، پورے سارے پاکستان پہ آفت ہے. تو کیوں ہے ایسا جواد صاحب؟ عمران دیکھیں، جہاں تک سیاسی کنفرنٹیشن کا اگر تعلق ہے تو وہ تو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، بھرپور لڑ رہے ہیں. جی بالکل. اور وہاں پہ بھی آدھی اسٹیٹس جو ہیں ان میں لاک ڈاؤن ہے، آدھی میں نہیں ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اسٹریٹجی اور پالیسی سے اور چوائسز سے ایگری نہیں کر رہے. تو سیاست تو دیکھیں، جب ایک پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، ڈیموکریسی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں تو چاہے سیلاب ہو، تو چاہے زلزلہ ہو، تو چاہے کرونا ہو، وہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت اور پروونسز جو ہیں، جو ذمہ داریاں پروونسز کی ہیں اور جو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں کے اوپر ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پالیسی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس دے سکتی ہے، اور جب ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہو، کرائسس ہو، جیسے کہ کرونا کا ہے، تو اس میں جو NDMA ادارہ ہے فیڈرل کا، وہ بیچ میں آتا ہے، اور وہ جو ایکسٹرا آرڈنری اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے منگوانا اور صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا، تو یہ اس کا یہ رول ہوتا ہے. ایک بات آپ نے ریکوری کے حوالے سے کی، تو یہاں پہ یہ میں مینشن کرتا چلوں کہ جو ریکوری دنیا میں اس وقت ریشو ہے وہ تو تقریباً 92 سے 94% ہے،
صرف جو 6% 7% لوگ جو ہیں ایوریج جو ہے وہ کرونا سے ہلاک ہو رہے ہیں، ورنہ 92 to 93% لوگ جو ہیں وہ کرونا سے ریکور کر گئے ہیں۔ اگر آپ چائنا کے بھی اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو وہاں پہ تو خیر تقریباً 97% جو لوگ ہیں وہ ریکور کیے ہیں، اور ہمارا بھی ڈیتھ ریشو 2.1% ہے جی۔ تو ہمارے ڈیتھ ریشو کے لیے چیلنج جو ہے نا عمران وہ یہ ہے کہ ڈیتھ ریشو جس وقت سسٹم کریش کرے گا، کریش کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہاسپٹلس کی کیپیسٹی سے زیادہ پیشنٹس ہو جائیں گے اور پیشنٹس کو وینٹیلیٹر یا ان کو ٹریٹمنٹ ہاسپٹل سے نہیں مل سکے گا اس لیے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اس وقت آپ کا جو ہے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ اس وقت سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے تو اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو چند دن پہلے تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وینٹیلیٹرز بھی پورے جو ہیں ابھی تک استعمال میں نہیں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر جو بیڈز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو جب تک کہ کرونا کے پیشنٹ کو ہاسپٹل کے اندر فوری طور پہ ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے تو اس کے تو آلریڈی 94-95% چانسز ہیں کہ وہ ریکور کر جائے گا۔ تو پرابلم جو ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہوگی، جیسے کہ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ آپ نے ڈپٹی کمشنر کا کہا کہ 2000 اگر اسلام آباد میں ہے تو اگر وہ 4000 ہو گئے تو اس وقت ہمارا سسٹم جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکے گا، اس وقت آپ کا ڈیتھ ریشو جو ہے وہ ایسکلیٹ کرے گا۔ یہ ڈیتھ ریشو اٹلی میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور دوسرے کنٹریز میں اس وقت ساری صورتحال کے بعد میڈیکل سسٹم جو ہے بھلے بہت بھاری دل سے بھلے مشکل فیصلہ ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل بچے گا نہیں کہ لاک ڈاؤن پہ جائیں، کوئی حل بچے گا نہیں۔ دو چیزیں اس میں ٹوٹلی سمجھ آتی ہیں اس وقت، یا تو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا جس کی جانب ڈاکٹر حسن بھی اشارہ کر رہے ہیں، یا ٹیسٹ کرنے بند کرنے پڑیں گے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ مطلب یہ اوبیسلی حل نہیں ہے، یہ میں ایک خیال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت گورنمنٹ کی اسٹریٹجی، نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کچھ آپ کے علم میں ہے؟ آپ قریب ہیں مرکزی قیادت کے؟ جی عمران، دیکھیں نیکسٹ پلان جو ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت ہمارے پاس صورتحال اور جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کی روشنی میں ہمیں قانون کی عملداری اور ریگولیشنز کا بڑی سختی سے امپلیمنٹیشن فی الفور کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں کوئی بندہ بغیر ماسک کے گھر سے باہر نظر نہ آئے۔ پاکستان میں کوئی بندہ، آپ نے جب ٹیررزم ہوتا تھا تو آپ موٹر سائیکل کے اوپر سنگل سواری کر دیتے تھے تو پورا کراچی اور پورا لاہور بھی اس کو فالو کرتا تھا۔ تو آج کرونا کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو فوری طور پہ کرنی ہوں گی تاکہ جو کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاشی پہیہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے۔ اس میں اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی تو کرنی ہوگی نا۔ ہمارے پولیس والے بغیر ماسک پہنے لوگوں کو اس بات پہ پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اور یہ میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی اس وقت پنجاب کی پولیس کی بات نہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پولیس والے ہیں، اسینشل سروسز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ روزانہ کام پہ جاتے ہیں، اسینشل آفیسز ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ دفتر کھلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو فوری طور پہ تو جس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو قانون کے ذریعے اب امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ لاک ڈاؤن تو ایک چوائس آپ کے پاس ہے کہ سب کچھ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ تو ایک چوائس آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر آپ قانون کی عملداری کر کے اگر آپ ریگولیشن کو سخت کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ سولوشنز جو کہ دو ڈاکٹر صاحب بھی آپ نے بتایا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب سرکاری ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی جو ہے اب نیئر وہ سیچوریٹ ہونے کے ہے، تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو میدان میں لے کے آنا ہوگا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، ان کو تیار میکینزم میں ڈاکٹر صاحب اچھا مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس پرائیویٹ ہاسپٹلز کا جو میکینزم ہے جو جواد صاحب تجویز دے رہے ہیں اب کرنا ہی پڑے گا، ظاہری بات ہے، ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کرنا پڑے گا۔ کیا تجویز ہوگی؟ گورنمنٹ پیسے دے گی پرائیویٹ ہاسپٹلز کو، ان کا تو انفراسٹرکچر اچھا ہے، اسٹاف اچھا کمپیریٹیولی ہے، خرچے زیادہ ہیں،
لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کے جواب میں ایک یہ کہوں گا کہ آلریڈی اسلام آباد میں اور دوسرے صوبوں میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو آن بورڈ لے کے ان سے پلیجز لی گئی ہیں کہ کتنے وہ بیڈس, کتنے وینٹیلیٹرز, کتنے آئسولیشن وارڈ وہ مختص کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ اس میں ایک ان کے ساتھ کچھ نیگوسیشن بھی کی گئی ہے کہ وہ کتنے فری آف کاسٹ, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہوتی ہے, ان کو اپنا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے اور کتنا وہ فیس اس کو لیں گے. ایک نقطہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, 2 نقطے بلکہ. ٹھیک ہے. ایک نقطہ یہ کہ ہم یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں, ہم یہ کیوں ساری سٹریس ڈال رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل جائیں اور وینٹیلیٹرز پہ جائیں. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ بیمار ہو کے وینٹیلیٹر پہ جانے کے ریشو بنے گا. یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ. جہاں امیونٹی کم ہے وہاں آپ نے اٹلی کا حال دیکھا, اسپین کا حال دیکھا, امریکہ کا حال دیکھا. جہاں امیونٹی تھوڑی زیادہ ہے, اللہ کے کرم سے ابھی ہمارا وہ مسئلہ نہیں آیا ہے. میرا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ ہم کو کمیونٹی لیول پہ اس کو روکنا ہے تاکہ نہ ہاسپٹل اوور ویلڈ ہو, نہ وینٹیلیٹر. میکینزم بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سمجھ گئے. میکینزم یہ ہے جس طرح جواد صاحب نے کہا, ہمیں جس طرح ٹیررزم کے دوران واقعی ڈبل سواری پہ آپ پابندی لگاتے تھے. اسلام آباد میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا 500 روپے کا میرے اوپر جرمانہ ہوگا, میں پہلے سیٹ بیلٹ لگاتا ہوں, اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں. یہ خوف لوگوں میں ڈالنا ہوگا کہ ماسک کے بغیر نظر آ گئے تو ایک رات شاید جیل میں گزارنی. اور لائٹ اینڈ نوٹ فیض آباد سے ادھر جا کے بہت سارے لوگ سیٹ بیلٹ کھول بھی لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ انفورسمنٹ ویسی نہیں ہے. ویری رائٹ. تو یہ میری بات کی آپ نے ایکچولی انڈورس کیا ہے. آپ کو یہ خوف, ادھر خوف ہے ادھر خوف نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات انفورس کرنا ہوگا پہلی بات. جی 100% انفورسمنٹ. اور کون سی 2-3 چیزیں ہیں جو انفورس کرنی ہی ہوں گی؟ ایک تو ماسک کی بات آپ کریں. ماسک تو علاوہ جواد عمران صاحب ماسک مسٹ ہے. ٹھیک, اس کے بغیر آپ نہیں. پھر آپ بچوں کو لے کے باہر نہ جائیں. ٹھیک, آپ اننیسیسریلی دیکھیں موٹر سائیکل پہ 2 بچے آگے بٹھائے ہوئے 2 پیچھے بٹھائے, ان کا کیا اس پہ بھی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ بچے باہر نہیں لے کے جا سکتے. ناٹ ایٹ آل. اور گیدرنگ جو ہے وہ بہت ہی اسینشل سروسز, صرف ہیلتھ. میرے ایک ساتھی کی ڈیتھ ہوئی ہے عید والے دن, لیکن ہم کام کر رہے ہیں لگاتار. آپ نے بتایا تھا. جی 24 گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں. اب اسینشیل سروسز کے علاوہ ٹھیک ہے کوئی سروس جو ہے وہ اننیسیسریلی اپنے منیمم سٹاف کو ابھی بھی رکھے. ٹھیک ہے, اور کام چلائے. ٹھیک ہو گیا. کام نہیں رکنا چاہیے. جب نیت ہو کام کرنے کی تو 10 لوگوں کے بجائے 3 لوگ بھی کام کر سکتے ہیں ایک دفتر. تیسرا پوائنٹ آپ نے, پہلا ماسک, دوسرا بچوں کو باہر لے جانے کے اوپر گورنمنٹ انفورس کرے کہ پابندی ہونی چاہیے. ایسنشل سروسز کے منیمم. بریکنگ نیوز پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں. بریکنگ نیوز ہے جی ہمارے پاس, واپس لنک کرتے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. یورپی یونین نے اقوام متحدہ کے پرچم تلے عالمی امن کے لیے خدمات سر انجام دینے والے خواتین اور مرد فوجیوں کو سلام پیش کیا ہے. پاکستان اقوام متحدہ امن مشن میں زیادہ فوج بھیجنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہے. اس ٹویٹ کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے. اس وقت ہمارے نمائندے عاصم رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم, بتائیے گا مزید کیا کہا گیا اس ٹویٹ میں؟ جی بالکل ایاز, آج اقوام متحدہ کے امن و سلامتی دستے جو ہیں, جو کہ دنیا کے ہنگامہ خیز خطوں میں امن و امان کی بحالی, سیاسی اقتدار کی پرامن منتقلی اور جو گروہی فسادات ہوتے ہیں اور جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو روکنے کے لیے مصروف عمل ہیں, ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی, اور پاکستان نے پہلا جو یو این کا امن مشن جس کو جوائن کیا وہ 1960 میں کانگو میں تھا. تب سے لے کر اب تک پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں جو ہے وہ شرکت کرتا رہا ہے. اور یورپی یونین نے اس حوالے سے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ تمام مرد اور خواتین جو کہ اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے دنیا میں امن کے لیے سرگرداں ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی ٹویٹ میں کہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے افواج بھیجنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے, اور یہ وہ بات ہے جس پر پاکستان بجا طور پر فخر کر سکتا ہے. پاکستان کے امن دستے جو ہے وہ دنیا کے 28 ممالک میں 46 امن مشن جو ہے اس پہ شرکت کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. اب تک 157 پاکستانی امن و سلامتی کے جو جوان ہیں, بما 24 افسران کی انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ اس کے لیے دیا ہے. ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ نے بھی ایک یو این پیس کیپنگ کے تحت ایک ٹویٹ کیا تھا
जिसमें पाकिस्तान आर्मी की मेजर समिया रहमान का जिक्र किया गया था, जो कि कांगो में डिप्यूट है। और समिया रहमान ने बताया कि उनकी ड्यूटी जो है वो 6 अप्रैल को जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से होमलैंड जो है वो वापस नहीं जा सकी। उनका ये भी कहना है कि उनका 2 साल का बेटा जो है वो ये चाहता है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन मैं भी चाहती हूं कि मैं अपने मुल्क वापस जाऊं, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो ये इस बात की वो तकाजी हैं कि मैं यहाँ पर रहूं। और हम जो कोरोना वायरस है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये दोनों बड़े जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन, उनका पाकिस्तान के अमन दस्तों की सलाहियतों, उनकी खिदमात को सराहना और खराज तहसीन पेश करना इस अमर का गमाज है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो लिगेसी रखती है एक मजबूत, कि उसने अमन के लिए हमेशा जो है वो हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। और इस मिशन में पाकिस्तान के 157 अमन सलामती के जवान बमा 24 अफसरान की अपनी जानों का नजराना भी दे चुके हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अमन दस्ते जो हैं वो कांगो में, जनूबी सूडान में, मगरबी सहारा में, कब्रस में और दुनिया के कई खित्तों में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार अदा करने वाले मर्द व ख़वातीन को यूरोपीय यूनियन की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया है। आसिम रिजवान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक जी, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे थे, इसके बाद लिंक करते हैं। बिल्कुल आखिरी लम्हात है। डॉक्टर साहब अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जो हम 3 मशवरे आपने दिए कि एक मास्क, दूसरा बच्चों को बाहर ना लेके जाना, और एसेंशियल सर्विसेज जिन लोगों की हैं उनके अलावा बाकी लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना, इस पे गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा। जी 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 जी, एग्जैक्टली। एनी अदर सजेशन इसके अलावा कोई पॉइंट है? कीज इन्फोर्समेंट सर, not paper suggestions, not meetings, keys enforcement. Okay. The entire paraphernalia should be on the road for enforcement. ठीक। एक सजेशन है छोटा सा, वो ये कि देखें लॉकडाउन एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है। हमारे इकोनॉमिस्ट का एक फोरम बैठ के आउट ऑफ बॉक्स सोचे कि इस पैंडेमिक से अपॉर्चुनिटी किस तरह ड्राइव करें आप। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मेरे जहन में 1-2 सजेशंस हैं। इससे आप हाउ कैन यू डेवलप एन अपॉर्चुनिटी, इमीडिएट अपॉर्चुनिटी किस तरह बनाएं। आप परमिशन लें नोट छापने की, गरीबों को देने की, वॉट एवर। आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना होगा, क्योंकि लॉकडाउन की इम्प्लीकेशंस से लोग घबरा रहे हैं ना इमरान साहब। बिल्कुल सही। सो ये वजह है। बिल्कुल सही है। जवाद साहब आपने बात सुन रहे हैं आप सारी डॉक्टर साहब की, और 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या हमारे इदारों के अंदर कैपेसिटी है कि हम इन्फोर्स कर सकें? जो हमारे सिविल इदारे हैं जिन्होंने इन्फोर्स करना है, ये खास तौर पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो कितने मुश्किल लगते नहीं हैं हमें। अगर इदारे कर सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं कर रहे? इसमें क्या हमें अमर माने? देखिए, इसमें पहला स्टेप तो ये है कि फैसला लेना होगा। उसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर जो है NCOC, जहाँ पे कि तमाम सूबे भी मौजूद होते हैं, तमाम इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे फैसला लिया जाए, और उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका जाहिर है कि एक बड़ा हिस्सा जो है फिर वो सूबों के पास मुंतकिल होगा। सूबों को अपने अपने सूबे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। फेडरल का तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक होता है। तो इसमें फैसला साजी करनी होगी, और उसकी जो डिटेल्स हैं उनको देखना होगा कि क्या क्या करना है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की बात से कि इस वक्त हमें फौरी तौर पे जो है इन एहतियाती तदाबीर की तरफ जाना चाहिए। और जहाँ तक इकोनॉमिक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस हैं कि हमने कैसे इसके साथ को एग्जिस्ट करना है, यकीनन हमें इनोवेट करना पड़ेगा। हमें वी हैव टू बी क्रिएटिव कि हम इसमें इकोनॉमी का पहिया भी साथ साथ चलता रहे। बिल्कुल सही। तो टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। बिल्कुल लास्ट 10 सेकंड्स के अंदर डॉक्टर हसन, जो आप इकोनॉमिक सजेशंस कह रहे थे मेरे पास हैं, वो क्या है जरा पुट सर? मैं तो जो आपके ख्याल में हो सकता है। मेरा ज्यादा ख्याल ये है कि ये पैंडेमिक से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। आप बड़े इदारों से परमिशंस लेके अपने आप को रिलैक्स करवा के जो वनरेबल पॉपुलेशन है
उसके लिए आप उनकी रोजी रोटी के लिए आप उनको मेरा तो ख्याल है यू प्रिंट नोट्स एंड यू डेवलप। अच्छा, ये बहुत सारे माहिरीन मौशियात भी कह रहे हैं कि 300-400 अरब आप छापें, राइट, और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें राशन की सूरत में, और इस तरीके से आप उनकी कम अज कम मौजूदा जरूरत को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अहमद जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप दोनों मेहमानों का और इससे पहले दीगर डॉक्टर साहिबान भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सब साहिबान का बहुत शुक्रिया। ये जो नोट प्रिंट करने का मशवरा है, ये मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि 300 से 400 अरब रुपए के नोट प्रिंट किए जाए। 2 के इन्फ्लेशन के अंदर इससे इजाफा होता है, 2 के जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो कम होती है इकोनॉमिकली हम बात करें, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। और चूंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली अगर टिड्डी दल से हम बच गए तो हमें उसमें कोई इतना प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी इसमें से क्रिएट हो सकती है, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिलीव इन ऑल माइटी अल्लाह, कि अल्लाह करीम हमें इस सूरत हाल से निजात दिलाएं। इंसान के सारे रिसोर्सेज उस वक्त कुछ भी नहीं रहते जब अल्लाह की मसलियत सामने आ जाती है। यकीनी तौर पे इसमें अल्लाह की कोई मसलियत मौजूद है, कोई सबक मौजूद है, कोई लेसन मौजूद है जो अल्लाह की ज़ात हमें सिखाना चाहती है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, वैसे तो अल्लाह का इरशाद है कि वो किसी भी शख्स के कंधे के ऊपर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त कर सके, इस बात पे हमें बिलीव है। लेकिन हम फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि शायद ये बोझ भी जितना हम पे है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह हम पे रहम फरमाए, इसकी दुआ करते हुए और देन एहतियातें इम्पोज करते हुए अपने आप के ऊपर फॉर द टाइम बिंग इस एबनॉर्मेलिटी को न्यू नॉर्मल समझते हुए अगर हम फॉर द टाइम बिंग चले तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम इससे बच सकते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर, इस पर बात करते रहेंगे। फिर वक्त इजाजत दीजिए। यू कैन फॉलो माई ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इच वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज।